السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تسبیح اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ پڑھا کرے۔ صرف 15 دن جو ہے آپ اس کو پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو آپ کیجئے۔ یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ رزق کی تنگی جو ہے آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، معاشی پریشانی سے چھٹکارا پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت میں اتنی فراوانی، اتنی برکت عطا کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ زندگی میں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے۔ زندگی میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی۔ اتنی پاورفل تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو جو ہے آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، بالخصوص اس مبارک مہینے میں پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو فائدہ آپ کو بہت جلد نظر آئے گا۔ وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ تسبیح جو ہے رزق کو کھینچ لانے والی تسبیح ہے، یہ دولت کو کھینچ لانے والی تسبیح ہے، کیونکہ اس میں دو ایسے کلمات ہیں جن کا تعلق رزق کے ساتھ ہے۔ ایک سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا جو ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، کیونکہ استغفار کا تعلق بھی جو ہے رزق کے ساتھ اور سبحان اللہ و بحمدہ کا تعلق بھی رزق کے ساتھ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی دو چیزوں کی، ایک لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، دوسری سبحان اللہ و بحمدہ کا حکم دیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو۔ یہ ایسی تسبیح ہے کہ تمام مخلوق کو جو ہے اس کی بدولت جو ہے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اس تسبیح کے پڑھنے سے اور استغفار کی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی پریشانی اکثر جو ہے رزق کی وجہ سے، رزق کی تنگی ہوتی ہے تو انسان پریشان رہتا ہے، پیسوں کی کمی ہوتی ہے تو انسان پریشان رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی بدولت یہ تمام پریشانی دور فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے استغفار کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی پریشانی دور فرماتے ہیں، دولت کی برسات فرماتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہے اس تسبیح کے اندر موجود ہیں، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری عمر میں اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کلمات اتنی کثرت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ میں جب اپنی امت کے اندر یہ علامت دیکھوں تو ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھا کروں، اور میں نے وہ علامت دیکھی ہے تو اس وجہ سے جو ہے میں کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہوں۔ وہ علامت کیا ہے کہ اسلام کے اندر فوج در فوج جو ہے لوگوں کا داخل ہونا، تو کثرت کے ساتھ چونکہ لوگ داخل ہوتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ سورۃ النصر جو ہے تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ کلمات بالخصوص اس مہینے کے اندر، اس مبارک مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ صرف 15 دن آپ اس تسبیح کو جو ہے پابندی کے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، مال و دولت کی فراوانی ہوگی، رزق میں برکت، گھر میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر قسم کی بندشیں اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے تو ان کلمات کو آج ہی سے کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اب کثرت کا کیا مطلب ہے؟ کثرت کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 500 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ آپ جتنا پڑھ سکے آپ اس تسبیح کو پڑھا کریں۔ یقین مانیے دعائیں دو گے، بہت مجرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔